تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو، اللہ کا تمہیں یہ ایک مہمان مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو کر لوں میں زبان نگاہوں کی حفاظت، کر لوں میں عبادت اور قرآن کی تلاوت، پڑھتے ہیں تراویح ہم، پڑھتے ہیں تراویح ہم، قرآن مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو۔ میں جب آ رہا تھا تو دیکھا کہ جلسہ میں بیٹھنے والے کم ہیں، جانے والے لوگ ہیں، تو میں نے سوچا کہ پتہ نہیں جلسہ ہوگا کہ میلاد ہوگا، لیکن میں بھی اطمینان سے آ رہا تھا کہ چاہے جلسہ ہو چاہے میلاد ہو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، اگر بتی جلاؤں گا موم بتی جلاؤں گا اور چراغی مرادی لے کر کے نودو کیا رو ہو جائے گا۔ لیکن ماشاءاللہ آپ کا جلسہ آپ کے حوصلے سے جوان ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو ایمان سے اور قرآن سے جوان فرمائے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آج آذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، میں پہنچا دوں گا سیدھا رانچی جہاں سے میں آیا۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ رمضان کا روزہ، روزے کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے، جبکہ نماز اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، سب اللہ کے لیے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ نے کہا کہ روزہ میرے لیے۔ قربان جائیے روزے کے اوپر۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو کھاتا نہیں، کھانے کی حاجت نہیں، جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو پانی پیتا نہیں، پینے کی حاجت نہیں، جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو بیوی کے پاس جاتا نہیں، بیوی کی حاجت نہیں۔ غور کیجئے خدا کی ذات میں، وہ کھاتا نہیں، کھانے کی حاجت نہیں، وہ پیتا نہیں، پینے کی حاجت نہیں، اس کو شریک حیات نہیں، بیوی کی حاجت نہیں۔ جب خدا کا بندہ روزہ رکھتا ہے، کھاتا نہیں، پیتا نہیں، بیوی کے پاس جاتا نہیں، تو وہ خدا کی نقل اتارتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ آپ کا دل بڑا خوش ہوگا۔ جو لوگ جلسہ دیکھنے والے تھے وہ آئے، دیکھ کر کے چلے گئے، ان کے حصے میں یہ جلسہ میلہ بن گیا۔ جو جلسہ سننے والے ہیں وہ جاگ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کی یہ رات عبادت میں لکھی جا رہی ہے۔ نماز پڑھیں گے، نماز کا بدلہ کس کے ہاتھ سے ملے گا؟ فرشتے کے ہاتھ سے۔ زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ کا بدلہ کس کے ہاتھ سے ملے گا؟ فرشتے کے ہاتھ سے۔ حج کریں گے، حج کا بدلہ کس کے ہاتھ سے ملے گا؟ فرشتے کے ہاتھ سے۔ قربان جائیے روزے کے اوپر آپ نے ایک روزہ رکھا، بدلہ کس کے ہاتھ سے ملے گا؟ فرشتے کے ہاتھ سے نہیں ملے گا، خدا کے ہاتھ سے ملے گا۔ اس سے بھی زیادہ آپ کا دل خوش ہوگا، آپ کے دل میں روزے کی عظمت پیدا ہوگی۔ ہر کام کا بدلہ جنت ہے، آنکھ بھی ٹھنڈی ہوگی، دل بھی خوش ہوگا۔ ایسی جگہ اللہ صلہ دے گا اور صلہ میں پہنچائے گا، وہ جنت ہے۔ نماز کا بدلہ بھی جنت ہے، زکوٰۃ کا بدلہ بھی جنت ہے، حج کا بدلہ بھی جنت ہے۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ روزے کا بدلہ کیا ہے؟ تو لکھا کہ نماز کا بدلہ جنت ہے، روزے کا بدلہ جنت سے بڑھ کر کے ہے۔ جنت سے بڑھ کر کیا ہے؟ خدا کا دیدار ہے، خدا سے ملاقات ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ مسجد کے ممبر پر امام صاحب کھڑے ہو کر کے بولے، لوگو روزہ رکھو، جتنا روزہ رکھو گے خدا اتنا مہربان ہے۔ لوگوں نے کہا بڑا بڑھیا۔ ابھی ایک ہی دن ہوا تھا، ایک ہی روزہ ہوا تھا کہ پوری بستی میں آگ لگی، جل کر رہا۔ لوگوں نے لاٹھی میں تیل پلایا اور راستے میں بیٹھ گئے لے کر کے۔ پوری بستی کا آدمی ہاتھ میں لاٹھی لے کر کے راستے میں بیٹھ گیا کہ کسی کو کھوج نہیں رہے، امام صاحب کو کھوج رہے۔ امام صاحب دھیمے دھیمے پاؤں آ رہے تھے نماز پڑھانے کے لیے، تو دیکھا کہ بستی کے لوگ راستے پر، وہ بھی لاٹھی ہاتھ میں، بستی جل گئی اور لوگوں کا امتحان ہو گیا۔ جیسے ہی قریب جائیں گے اتنی لاٹھی پڑے گی کہ کمر سیدھی ہو جائے گی۔ تو امام صاحب الٹے پاؤں بھاگنے لگے، تو لوگوں نے کہا ارے کہاں بھاگ رہے ہو، تمہیں نے تو کہا تھا روزہ رکھنے کے لیے۔
ارے کہاں بھاگ رہے ہو، نماز تو پڑھا دو. تو امام صاحب نے کہا میرا وضو ٹوٹ گیا ہے. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے روزہ رکھیں یا نہ رکھیں مگر عید دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ. ذرا جلسہ ختم ہونے دیجئے، ملاقات ہم کریں گے آپ سے. کس کے روکے رکا ہے سویرا، ایک پل کا ہے مہماں اندھیرا، ایک پل کا ہے مہماں اندھیرا. لب پہ شکوہ نہ لا اشک پی لے، جس طرح بھی ہو کچھ دیر جی لے، جس طرح بھی ہو کچھ دیر جی لے. لب پہ شکوہ نہ لا اشک پی لے، جس طرح بھی ہو کچھ دیر جی لے. اب کھڑنے کو ہے غم کا ڈیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا. یوں ہی دنیا میں آ کر نہ جانا، صرف آنسو بہا کر نہ جانا، صرف آنسو بہا کر نہ جانا. مسکراہٹ پہ بھی حق ہے تیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا. نبی کی سیرت، نبی کی سنت کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت میں. چمکتی ہوئی پیشانی، میرا دل اتنا خوش ہو گیا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ مغرب کے بعد جلسہ شروع ہو رہا ہے. اتنی جوانی اس جلسے میں آج گئی ہے کہ محسوس ہو رہا ہے کہ جلسہ مغرب کے بعد شروع ہو رہا ہے. اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. 3 طرح کا روزہ ہوتا ہے. ایک روزہ ہے جنرل، دوسرا روزہ ہے اسپیشل، اور تیسرا روزہ ہے اسپیشل سے بھی بڑھ کر اسپیشل. پہلا روزہ ہے دانا پانی بند ہے، سب کچھ جاری ہے. کیرم بورڈ کھیل ہی رہے، لوڈو کھیل ہی رہے، موبائل پر روزے کو کاٹ ہی رہے ہیں، ٹائم پاس کر ہی رہے ہیں، سب ہو رہا ہے. آنکھ سے گناہ ہو رہا ہے، کان سے گناہ ہو رہا ہے، دل و دماغ سے گناہ ہو رہا ہے، صرف دانا پانی بند ہے، سب کچھ جاری ہے. یہ جنرل کوٹے کا روزہ ہے. اچھا دوسرا روزہ دانا پانی بھی بند ہے، موبائل سے پرہیز ہے، رمضان بھر موبائل سے توبہ ہی کر لیا ہے. آنکھ کے گناہ سے بھی بچا ہوا ہے، کان کے بھی گناہ سے بچا ہوا ہے، ہر گناہ سے بچا ہوا ہے. یہ روزہ ایسا ہے کہ ادا بھی ہوتا ہے، قبول بھی ہوتا ہے، سر سے اوپر بھی جاتا ہے، آسمان کے اوپر بھی جاتا ہے، اللہ اس کو قبول فرماتا ہے. یہ دوسرا روزہ ہے. اور ایک تیسرا روزہ ہے، اسپیشل سے بھی بڑھ کر اسپیشل ہے، نبی کا روزہ. زبان سے بھی روزہ ہے، دل سے بھی روزہ ہے. دل کو دنیا کے خیال سے پاک صاف کر لیا ہے. دعا کیجئے پوری امت کی طرف سے اللہ ہمارے نبی کو جزائے خیر دے. 3 ہستی سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی مہربان نہیں. اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے. 3 ہستی سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی مہربان نہیں. سب سے پہلی ہستی اللہ کی ہے. 24 گھنٹہ اپنے بندے پر اتنا مہربان ہوتا ہے، اتنا مہربان ہوتا ہے، اتنا مہربان ہوتا ہے کہ دریا کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. اور دوسری ہستی نبی کی ہستی ہے. رمضان میں اپنے امتی پر اتنے مہربان ہوتے تھے، اتنے مہربان ہوتے تھے، اتنے مہربان ہوتے تھے کہ ہوا تک کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے. اور تیسری ہستی جو دنیا میں سب سے زیادہ مہربان ہے، جانتے ہیں کون؟ آپ کے بچوں کے استاذ. آپ کے بچوں کے استاد آپ سے زیادہ مہربان. جانور کو انسان بنایا، انسان کو مسلمان بنایا، مسلمان کو حافظ قرآن بنا دیا. ماں باپ سے بڑھ کر آپ کے بچوں کے استاد آپ کے بچوں پر مہربان. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے مدرسے کا چندہ ادھار ہوگا انشاءاللہ. جوان سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا تھا نبی کی مجلس میں، سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا.
اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہو گیا، روزے کی حالت میں تھا، بیوی کے پاس چلا گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ کہیں تو بہت بڑا گناہ ہو گیا، اس کا کفارہ جب تک نہیں دو گے گناہ معاف نہیں ہوگا۔ ایک غلام کو آزاد کرو، تمہارے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا، روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ کہ یا رسول اللہ میں اپنی گردن کے علاوہ کسی کا مالک نہیں ہوں، کہاں سے غلام آزاد کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھنا پڑے گا، تب کفارہ ادا ہوگا۔ کہ یا رسول اللہ 1 مہینے میں تو صبر نہیں ہوا، 2 مہینے میں کیا کیا نہیں ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ کہ یا رسول اللہ ہم سے بڑا مسکین کوئی نہیں ہوگا، ہم کس کو کھانا کھلائیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کونے میں بیٹھ جاؤ۔ 2 ٹوکڑا کھجور کے آئے، اللہ کے رسول نے وہ 2 ٹوکڑا کھجور کا حوالے کیا کہ باہر جاؤ غریبوں میں بانٹ دو، تمہارے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ مجھ سے بڑا غریب کون ہوگا؟ لے جاؤ، ٹوکرا بھی لے جاؤ، کھجور بھی لے جاؤ، سب چاٹ کر کے بیٹھ جاؤ۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے نبی کے نام میں گھوم جائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، نبی کے کام میں گھوم جائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، جیل میں جا کر کے سیدھا داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، یعنی پنڈال میں کم ہے، سسرال میں زیادہ ہے۔ دعا کا اثر آج کما رہا ہے، خوشی کا مبارک مقام آ رہا ہے، یہ کون انسان کامل زمین پر بس عزت تیرا آ رہا ہے، یہ کس ذات برحق کی ہے آمد آمد، فرشتوں کا پیغام سلام آ رہا ہے، غلاموں یتیموں کی بگڑی بنانے کوئی مونی سے خاصو آ رہا ہے، بشارت رسولوں نے دیا کہ جس کی وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے، وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے۔ تیسرا پیغام بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں آ رہا، محبت سے آپ سن لیں، مجھے بھی پتہ نہیں چلا، آپ کو بھی پتہ نہیں چلا۔ میں آپ کو اس میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ روزہ آدمی 4 وجہ سے نہیں رکھتا۔ دھیان سے سنیے گا، رمضان کی حفاظت ہو جائے گی، روزے کی حفاظت ہو جائے گی۔ 4 وجہ سے آدمی روزہ نہیں رکھتا۔ پہلی وجہ، ہمت ہار کر کے بیٹھ گیا، 15 گھنٹے کا روزہ ہوگا، میرے باپ سے نہیں ہوگا۔ لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، سحری کھا کر کے آپ روزہ رکھتے ہیں، پیٹ میں دانہ رہتا ہے 8 بجے تک، پیٹ میں پانی رہتا ہے 8 بجے تک، کام دھندے میں چلے جاتے ہیں، اس کو آپ بھوک کی طرف خیال نہیں گیا، پانی اور دانے کی طرف خیال نہیں گیا، کام کر کے جب واپس آئے تو آپ نے نہا لیا، پورا بدن ٹھنڈا ہو گیا، بھوک پیاس کی کا احساس نہیں رہا، اس کے بعد آپ سو گئے، سو کر کے اٹھے، ظہر کا وقت ہو گیا، سو کر کے اٹھے، عصر کا وقت ہو گیا، اب آپ کو بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کتنی دیر کا روزہ ہے؟ اللہ کے بندے ہمت کر کے دکھاؤ، روزہ رکھنا آسان ہے۔ دوسری وجہ آدمی روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ ناقدری اور گستاخی کی وجہ سے۔ میرے پاس علم ہے، مجھ کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جاہل رکھے، میرے گھر میں دانا پانی ہے، جس کے گھر میں دانا پانی نہیں وہ روزہ رکھے، روزے کی حالت میں بھوکا مجھ سے مرا نہیں جاتا۔ یہ جملہ ایٹم بم ہے، بارود ہے، زبان سے ادھر نکلتا ہے، سینے سے ادھر ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ روزہ نہ رکھنا یہ اور خطرناک بات ہے، اس سے زیادہ خطرناک بات روزے کی شان میں گستاخی ہے، بے ادبی ہے۔
اس سے گنہگار ہوتا ہے، اس سے سینے سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک تیسری غلطی کیا ہوتی ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ چھوٹا بچہ تھا، شوق میں روزہ رکھا، من میں روزہ رکھنا، من نے نہیں مانا، جی نے نہیں مانا، روزہ توڑ دیا۔ بچے نے روزہ رکھا، ماں نے کہا کہ بیٹا روزہ مت رکھو، اسکول جانا ہے، بچے نے روزہ توڑ دیا۔ 14 سال 15 سال کے بچے نے روزہ رکھا، باپ نے کہا کہ بیٹا روزہ توڑ دو، عید کے بعد تمہاری شادی ہونے والی ہے، گال پچک جائیں گے۔ اس نے روزہ توڑ دیا۔ اب دکھاتا ہوں کہ کون گنہگار ہے، کون بے گناہ ہے۔ بچہ شوق میں روزہ رکھے توڑ دے، نہ بچہ گنہگار نہ ماں باپ گنہگار۔ بچے نے شوق میں روزہ رکھا، ماں باپ نے توڑوا دیا، بچہ گنہگار نہیں ہوگا، بچے کی طرف سے ماں باپ گنہگار ہوں گے۔ ایک عظیم وجہ جہاں مجھے پہنچانا تھا وہاں آپ پہنچ گئے۔ روزہ آدمی کیوں نہیں رکھتا؟ بہانہ بناتا ہے۔ کیسے؟ ابھی یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، کوئی شوگر اوگر نہیں ہے، کوئی پریشر ورشر نہیں ہے۔ جیسے ہی شعبان ختم ہوگا، ایک دن باقی رہ گیا، ایک پوٹری دوائی لے کر کے ٹیبل پر رکھ دیا، گٹا گٹ چائے پی رہے ہیں، گٹا گٹ کھانا کھا رہے ہیں۔ سمدھی نے پوچھا کہ آپ روزہ نہیں رکھتے؟ تو کہا کیا کیجیے گا، پریشر سے پریشان ہے، شوگر سے پریشان ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ یاد رکھیے یہ بہانہ سب سے چلے گا، جو دل کا حال جانتا ہے خدا، اس سے کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ ایک آدمی نے مسئلہ سنا کہ جو آنکھ سے چاند دیکھے گا اس پر روزہ فرض ہو جائے گا۔ وہ بڑا سمجھدار تھا، بولا کہ میں چاند دیکھوں گا ہی نہیں۔ سر گاڑ کر کے چل رہا ہے، سر اٹھاتا ہی نہیں۔ رات میں اس کو پیشاب پخانے کی حاجت ہوئی، اپنی حاجت سے جیسے ہی جنگل میں باہر نکلا، آسمان پر چاند تھا، اس کا عکس پانی میں آ رہا تھا۔ اب اس کو طہارت کی حاجت ہوئی، تو حاجت سے فارغ ہو کر کے جیسے ہی تالاب کے کنارے آیا پانی استعمال کرنے کے لیے کہ چاند نظر آ گیا۔ سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہتا استغفر اللہ، یہ پیچھے کرتے کرتے یہاں تک آ گیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اس سال علاج کریں گے، اگلے سال روزہ رکھیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ دو چار آدمی۔ خیر ماشاءاللہ، زور کا جھٹکا تھوڑا دھیرے سے لگا ہے۔ سحری کی خوشیاں دیکھو، افطار کے مزے بھی، پیارا مہینہ آیا، پیارے کام لے کر۔ سحری کی خوشیاں دیکھو، افطار کے مزے بھی، پیارا مہینہ آیا، پیارے کام لے کر۔ نیت سبھی کی ہو یہ، نیت سبھی کی ہو یہ، کرنا ہے اعتکاف اب چلتے رہے نبی جی، جس کو دوام لے کے۔ رمضان آ رہا ہے، پیارے سیام لے کر، مہمان آ رہا ہے، پیارا قیام لے کے۔ چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں، آپ اتنے بیدار ہو چکے ہیں کہ میں 2 گھنٹہ آپ کو بیان سناؤں گا، پھر بھی آپ کی پیاس نہیں بجھے گی۔ یہ تو عیدگاہ ہے، اگر میں 2 گھنٹہ بیان سنانے کی غلطی کروں گا تو سیدھا قبرستان پہنچ جاؤں گا۔ خیر آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ اس کو دھیان سے سنیے گا۔ رمضان کا مہینہ تھا، کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال مسلمان کا ہوا، لیکن وہ عام مسلمان نہیں ہے، بہت بڑا پاپی ہے، بہت بڑا گنہگار ہے، دنیا کا کوئی گناہ اس نے نہیں چھوڑا۔ دھرتی کا بوجھ مسلمان، اس کی قسمت کہ وہ مسلمان تھا، اس کا مقدر کہ رمضان میں مرا ہے، فائدہ ہوگا تو حدیث کہتی ہے ڈبل ڈبل فائدہ ہوگا، چاہے کتنا ہی بڑا پاپی مر جائے، مگر قسمت سے مسلمان تھا، مقدر اس کا کہ رمضان میں مرا ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ جہنم کا دروازہ بند ہے، جنت کا دروازہ کھلا ہے۔
جیسے ہی مسلمان کوئی رمضان میں مرے گا سیدھا جنت میں پہنچے گا، اور رمضان کے صدقے میں عذاب قبر بھی اٹھا لیا جائے گا۔ مرنے والا مسلمان نہیں تھا، ہم سوچے کہ شاید پیسہ آ رہا ہے، لیکن پیسہ تو ختم ہو گیا۔ خیر ماشاءاللہ، مرنے والا رمضان میں مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے۔ غیر مسلم مرا ہے، مشرک مرا ہے، شرک کے ساتھ مرا ہے، شرک کے بغیر نہیں۔ کافر مرا ہے، کفر کے ساتھ مرا ہے، کفر کے بغیر نہیں۔ مگر قسمت اس کی کہ وہ رمضان میں مرا ہے، مقدر اس کا کہ رمضان میں اس کی موت آئی۔ فائدہ ہوگا تو لکھا اس کو بھی فائدہ ہوگا، جنت میں تو داخل نہیں ہوگا، لیکن رمضان کا صدقہ پورے رمضان عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا۔ ایک بات کو دیکھیے گا، عصر کے بعد جب دسترخوان لگتا ہے افطار کے لیے، دسترخوان لگتا ہے تو اس میں رکھا جاتا ہے پھلوری، پکوڑی، پپیتا، انگور، انڈا، تربوز۔ تربوز کا تو یہ تو بھنڈاری ہے، باپ رے باپ، یہ پورا تربوز یہاں سے جاتا ہے، وہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب تک ابھی اذان کی صدا نہیں آتی ہے مسجد سے تو آدمی دیکھتا رہتا کہ انگور کہاں ہے، انڈا کا، اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اور جیسے ہی مسجد سے اذان کی صدا آئی، تربوز کو اٹھایا حلق کے نیچے اتارا، شربت کو اٹھایا حلق کے نیچے اتار لیا، رگ رگ سیراب ہو گئی، دل کو سکون پہنچا، آنکھ ادھر ٹھنڈی ہوئی، دل ادھر خوش ہوا۔ 1 منٹ میں جو مزہ آتا ہے سال بھر ایسا مزہ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، اس سے بھی زیادہ مزہ کہاں آئے گا؟ دنیا میں نہیں، جنت میں۔ جب جنت میں مسلمان پہنچے گا، جنت کو اپنی آنکھ سے دیکھے گا، جنت کی نعمت کو اٹھا کر کے حلق کے نیچے اتارے گا، جب بھی اتنا مزہ نہیں آئے گا۔ جب جنت کا بنانے والا مالک خدا سامنے آئے گا اور اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھے گا تو جنت کو بھی بھول جائے گا، جنت کی نعمت کو بھی بھول جائے گا۔ ایک غیر مسلم بولا میں مسلمان ہو جاؤں گا، مجھ کو کیا ملے گا؟ ایک عالم دین نے کہا جنت ملے گی۔ کہا جنت کے لیے مسلمان نہیں ہو سکتا، جنت سے بڑھ کر کے ہے تو بتاؤ۔ جنت کے بدلے میں کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو سکتا، جنت سے بہتر ہے تو بتاؤ۔ وہ عالم دین تھے، کہا کہ میں جنت سے بہتر کی ضمانت لیتا ہوں، تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، تم کو خدا کا دیدار ہوگا۔ خدا کے دیدار پر قربان ہو گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان۔ ایک بہرا بیمار کے پاس گیا خیریت لینے کے لیے، تو وہ تو سنتا کچھ ہے نہیں، صرف بولتا ہے۔ تو بیمار سے جا کر کے بولا کیا حال ہے؟ تو بیمار بولا کہ مر رہا۔ کہ سبحان اللہ، مبارک۔ دوسرا سوال پوچھا کہ کیا کھا رہے ہو؟ تو بیمار کھسیا کر کے بولا زہر کھا رہا۔ کہ سبحان اللہ، بہت اچھی دوائی ہے، رات دن پابندی سے کھاتے رہے۔ تیسرا سوال پوچھا کہ کس ڈاکٹر سے علاج چل رہا ہے؟ بولا کہ ملک الموت سے۔ کہا بہت بڑھیا ڈاکٹر ہے، پورا علاج جب تک نہیں کرے گا تب تک نہیں چھوڑے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے رمضان میں سو جائیں گے، عید میں جاگیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، یہ کنیا کے بھی ماموں ہیں اور دلہا کے بھی ماموں ہیں۔ قیامت میں یہ روزہ ڈھال ہوگا روزے داروں کی، قیامت میں یہ روزہ ڈھال ہوگا روزے داروں کی، قیامت میں یہ روزہ ڈھال ہوگا روزے داروں کی۔ یہ سرمایہ بھی اپنا کیسے آڑے وقت کمایا، اسی میں رات ایک آئی ہزاروں ماہ سے افضل، کہ جس میں چشمہ رحمت سے بندوں کو سلام آیا، کہ جس میں چشمہ رحمت سے بندوں کو سلام آیا۔ میں اتنی دور سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ بھی سوچ نہیں سکتے
اگر آپ کا جلسہ ہوتا تو میں بورا میں کر ہی دیتا. حضرت مفتی منصور صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے مجھے دعوت ملی تھی، اس